اعتبار نہیں ہے، نعوذ باللہ. شیطان کی بات پہ اعتبار ہے کہ بچہ اگر پڑھے گا نہیں تو انجینئر کیسے بنے گا. ارے اسکول چھوڑ دو بھیجنا، ان اسکول والوں کے پاس نہ بھیجو، ٹیوٹر کو گھر سے نکال دو، جھگڑا خرچ ہو جائے گا. ہم اور آپ جھگڑا کریں گے. یہ کیا کہہ رہے ہیں صاحب، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ارادہ کیا بچے کو ڈاکٹر بنانے کا، میں نے تو ارادہ کیا بچوں کو انجینئر بنانے کا. یہ کیسے بنے گا جب اسکول ہی نہیں جائے گا؟ اور اسکول بھی عام اسکول نہیں، اسکول بھی اچھا اسکول ہونا چاہیے تاکہ اس کی اسکولنگ اچھی ہوگی تو اچھے کالج میں جائے گا، جب کالج اچھا ہوگا تو یونیورسٹی میں جائے گا، تب جا کے وہ چیز بنے گی. اور یہاں جو چیز بننے آئے اس کے لیے کسی کو نہ تلاشی ہے نہ ہی کوئی اس کی طلب ہے. یہی سب سے بڑی ہلاکت ہے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہی سب سے بڑی ہلاکت ہے، اور جس پہ ہم اور آپ پڑے ہوئے ہیں. اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے، کیونکہ مرنا تو ہے، تمہارے چاہنے سے نہیں رکو گے. تم جس دن موت آئے گی 1 سیکنڈ میں اٹھا کے لے جائے گی یہاں سے، پھر تم 1 سیکنڈ بھی مانگو گے تو نہیں ملے گا. اس لیے وقت سے پہلے اپنے آپ کو وہاں کے لیے تیاری کر لو جو آنا ہی آنا ہے. کس وقت آنا یہ بھی نہیں پتا کہ 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال، وہ بھائی 30 منٹ کا نہیں پتا، اور ہم اور آپ غفلت میں گزار رہے ہیں. اس لیے اس غفلت سے باہر، یہ کیونکہ اس کی تلافی نہیں ہے، اسی لیے طریقہ ہے، اس طریقے پہ چلو. بننا ہے، بننا ہی، کیونکہ انسان کورا پیدا ہوا ہے، انسان جاہل پیدا ہوا ہے. باقی دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے عقل، سمجھ، سب کچھ دیے اس کے مطابق. چوزے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی پیدا ہوتا ہے انڈے سے نکلتا ہے، چلنے لگ جاتا ہے، کچھ چلاتا ہے اس کو. انسان کا بچہ کو چلانا پڑتا ہے، اور جیسے ہی نکلتا ہے وہ چونے کھانے لگ جاتا ہے. انسان کے بچوں کو کھلانا پڑتا ہے. بطخ کا بچہ اس سے نکلا، وہ پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے. اس کو کس نے بتایا تو پانی میں تیر سکتے ہو؟ اور چوزے کو، بچے کو کس نے بتایا کہ پانی میں نہیں تیر سکتے؟ وہ لگائے گا نہیں چھلانگ، یہ لگا دے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو شعور دیا ہے، انسان کو شعور نہیں دیا. انسان کو جاہل پیدا کیا ہے، تو ہر قدم پہ اس کو علم حاصل کرنا ہے. لیکن ہم دنیا کے علم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے یہ تو ہم نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا، اس علم سے تمہارا رزق نہیں بڑھے گا. اگر اس علم کی وجہ سے رزق ہوتا تو جا کے دیکھو نا، ایسے جاہل ہیں جن کو بات کرنا نہیں آتی، اور ایسے دنیا کے ڈگری ہولڈر ان کے یہاں نوکری کر رہے ہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے کہا رزق تو ہم دیتے ہیں، یہاں ڈگری کا کام نہیں ہے. ہم نے اپنا ایک شیطان نے ایک اصول بنا دیا، اور اس اصول کے تحت ہم اور آپ چل رہے ہیں. جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے، جو نہیں کرنا وہ کر رہے ہیں. اور ایک آدمی بڑی مشکل سے گھوم گھما کے اس کو نماز کے عادی بن گیا. اب وہ عادی بنا ہے، عبادت نہیں ہے اس کی. عبادت اور عادت میں بڑا فرق ہے. عبادت جب ہوگی تو اس کے اندر سے، جیسے کہنا، خود بخود ڈیمانڈ کریٹ ہوگی. عادت میں ڈیمانڈ کریٹ نہیں ہوتی. یہی سمجھنے کی بات ہے. میں اچھی غذا کھاؤں گا تو میری صحت بنے گی، اور اگر اچھی غذا نہیں کھاؤں گا یا اس کی تشربان تو میری صحت نہیں بنے گی، میں ویسے کہ ویسے ہی رہوں گا. آپ سب سے درخواست ہے، ہم سب، اللہ معاف کرے، زیادہ تر اس میں کیا ہے، اس عمر کے حصے میں پہنچ گئے ہیں جہاں پر موت کسی وقت بھی آ جائے گی. اور اگر موت نہ بھی آئی تو میں عرض کر رہا ہوں، جو بوئیں گے وہ کاٹنا ہے. یہ دنیا کا دستور ہے، یہ دنیا کا قانون ہے. جس لیول پہ بوؤ گے اس لیول پہ کاٹو گے. بھائی دانا ہے، آم کا درخت ہے، لیکن آم کا درخت اگر نسلی ہے اور زمین بڑی ہموار ہے، مجھے بتاؤ فرق پڑے گا نہیں پڑے گا؟ اور ایک آم کا درخت جنگلی گٹلی، وہ بھی گٹلی ایسی ہے، یہ بھی گٹلی ایسی ہے، لیکن اگر وہ نسلی ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ چونسا ہے، اگر آپ نے اس کو اچھی زمین پہ بویا تو وہ چیز کچھ اور ہوگی. اس کے بعد کا پروسیس کچھ اور ہے. صرف بونے سے مسئلہ نہیں ہے، پھر قلم باندھنی پڑتی ہے. یہ سب باتیں ہم اور آپ کیونکہ کرتے نہیں، پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح روحانیت کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں.
کہ جب جڑ پکڑ لیتا ہے تو پھر پودے پتے خود بخود نکلتے ہیں، لیکن ہماری جڑ نہیں پکڑنی. جڑ پکڑے گی تو تم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، پتے تو نکلیں گے. تمہارے اندر سے بھی اسی طرح پھوٹے گا، اللہ کی رغبت بڑھے گی. کہنے کی ضرورت نہیں ہے صاحب نماز پڑھ لو، کہنے کی ضرورت نہیں ہے آگے آ جاؤ، خود بخود جاؤ گے. اور اگر نہیں جا رہے تو بس وہی ہے، تو ہم اللہ معاف کرے ایسی لعنت میں مبتلا ہیں کہ ہماری ترقی نہیں ہو رہی. اور پوچھا جائے تو یار 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور 30 سال سے پتہ نہیں کتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اتنی بھی ترقی نہیں ہو رہی کہ ہم آگے چلے جائیں. کیوں؟ کیونکہ عادت ہے، عبادت تھوڑی ہے. تو آپ سب سے درخواست ہے ان باتوں کو سمجھیں جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے، صرف اور صرف طریقے سے وہ چیز حاصل ہوگی. بریانی بنانے کا طریقہ ہے، چائے بنانے کا طریقہ ہے، روٹی بیلنے کا طریقہ ہے. بغیر طریقے سے چیز حاصل نہیں ہوگی. ہم اور آپ ہلاکت میں چلے جائیں گے، اور جو بوئیں گے وہ کاٹنا پڑے گا. تم نے بے دہانی میں بو دیا لیکن کاٹنا پڑے گا. اور یہی دیکھنے میں آ رہا ہے. ہم اور آپ کیا اسی کاٹنے میں زندگیاں ختم ہو رہی ہیں. کسی سے پوچھو حضرت وقت ہی نہیں ہے. کس چیز کا وقت نہیں ہے؟ جس چیز کے لیے آئے اسی کا وقت نہیں ہے. اور جس کے بارے میں اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ بغیر کھائے تم مرو گے نہیں، اپنا رزق تمہیں پورا ملے گا، لیکن ہمارا دماغ میں جاتے ہی نہیں ہے. ہمارا ایمان ایسا ہے ہی نہیں. یہی عرض کر رہا ہوں بھائی، یہ ایمان بنانا ہے، ورنہ بعد میں رو گے، کیونکہ ایمان کے ذریعے ہی دنیا میں کامیاب ہوگے. ایسی پریشانی سر پہ ڈالیں گے اللہ، تو تم اپنا حساب لگاؤ گے تو حساب میں پریشانی نہیں ہو سکتی دور، ایمان سے دور ہوگی. اللہ کرے گا، اللہ کرتا ہے. آپ سب سے ایک ہی بات دہرا رہا ہوں کہ سب سے پہلے اس غفلت سے نکلو، اس غفلت سے نکلو کہ میں دنیا میں آیا ہوں اللہ والا بننے کے لیے، اور اس دنیا سے جاؤں گا میں اللہ والا بن کے. لیکن اب خدا نہ کرے ایسے ہی چلا گیا اللہ والا کون ہے؟ اللہ والا وہ ہے جو اللہ اس کے سر سے پیر تک اللہ نظر آ رہا ہے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، وہ ہے اللہ والا. ہمیں دیکھ کر تو فراڈ یاد آتے ہیں، 2 نمبر ہی ہیں بھائی. اس لیے آپ سب سے عرض کر رہا ہوں کہ بننا ہی ہے، نو آلٹرنیٹ، نو آپشن. اب جتنا اچھا بنو گے اتنے اچھے رزلٹ آئے گا. تو ہم ایک تو بننا ہے، اوپر سے اچھا بننا ہے. اگر یہ تم اور ہم نہیں بن پائے تو بن تو سبھی رہے ہیں بھائی. آپ سب سے ایک ہی بات دہرا رہا ہوں. اور ہر اسٹیج کے بعد دوسرے اسٹیج کی پڑھائی مختلف ہے. جیسے دنیا کے اندر نرسری جو ہوتی ہے، یا اس کو ہم KG1 یہاں پر دور حاضر میں کہتے ہیں، اس کی پڑھائی اور پرائمری کی پڑھائی میں فرق ہے. KG اور نرسری کی پڑھائی میں بچہ غلط بھی کرے تو کہتا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ، اس یہاں اسٹار سارے اسٹارات دیے جاتے ہیں. لیکن جیسے وہ پرائمری میں پہنچتا ہے، اب اس کے ہر لکیر پہ جو اس کو بتایا جاتا ہے لکیر ایسی ہونی چاہیے، یہ 1 ایسے لکھنا ہے، 2 ایسے لکھنا ہے. اور جب پرائمری پاس کر کے وہ سیکنڈری میں پہنچتا ہے تو اس کی پڑھائی چینج ہو جاتی ہے. اب تمہیں یہ سب یاد کرنا ہے، اس کو رٹو، اس کو صبح شام رٹتے رہو. جیسے ہی وہ میٹرک پاس کر لیتا ہے، انٹر کی پڑھائی کچھ اور ہو جاتی ہے. سبجیکٹ سارے ایک ہی ہیں، وہی انگلش اردو میتھ ہمارے یہاں کمپلسری جو ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پڑھائی کا جو طریقہ ہے وہ بدل جاتا ہے، اور اس سے اور آگے بڑھتے ہیں. ہمارے یہاں ڈاکٹریٹ کہتے ہیں بھائی بہت بڑا تیر مارنا ہے. وہ دیکھا بھائی ساری کتابیں لے جاؤ، 2-4 استاد بھی جمع کر لو، تم اس بات پہ تھیسس لکھ کے لاؤ، ہم تمہیں ڈاکٹری کی ڈگری دے دیں گے. اب پہلے تو کیا تھا کہ یہ مت دیکھو، ادھر مت جھانکو، ادھر مت کرو. ادھر کیا کہہ رہے ہیں جاب، کیونکہ پڑھائی کا رجحان چینج ہو گیا. ہم ایک ہی پڑھائی کو ساری زندگی گھما رہے ہیں. وہی نماز پڑھ رہے ہیں تو ساری زندگی وہی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کیا صحیح نہیں پڑھ رہے. اللہ معاف الحفیظ. کیونکہ ہم نے تو، ہمارا کوئی بنانے والا تو ہے ہی نہیں، ہم نے کسی سے اپنے آپ کو سیکھنا ہی نہیں ہے. پھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی کہاں سے سیکھ، یوٹیوب سے سیکھا.
یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ یوٹیوب سے، 99% یہ یوٹیوب سے سیکھا ہے. ارے یوٹیوب سے سیکھا ہے. یہ یوٹیوب بیبی کیا ٹیسٹ ٹیوب بیبی جیسے ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے. ہمارے بھی ایسے ہی ہے. اس کی سند کدھر ہے؟ قرآن میں نے خود ہی سیکھ لیا، کیا صحیح ہے؟ ایسا نہیں ہے. میں جب تک کسی اہل قرآن سے نہیں سیکھوں گا قرآن، اس وقت تو میرا قرآن صحیح نہیں کہلائے گا.